رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقوں میں سے ایک خوبصورت ترین طریقہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دو، کیونکہ ایک باوقار شخص اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ تھا میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے بعد میں، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس سے ہوتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری عورتوں کا لباس کیسا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے، اور ایک بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ کوئی میری فکر کرنے والا ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کا اپنا کتنا بھی اثاثہ ہو مگر اس کے اخراجات شوہر ہی پورے کرے گا، اور شوہر ایسا کرتا ہے تو بیوی ہمیشہ فرما بردار رہتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو بیوی بہت جلد شوہر سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ عورت سے مرد کا نصیب کیسے کھلتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بیوی کی توفیق عطا فرما دی تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے نصف ایمان مکمل ہونے میں مدد فرما دی، اور باقی نصف میں اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بیوی سب سے گہری دوست ہے۔ بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس و مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اس طرح پیار میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ بیوی کا روٹھ جانا سنت عائشہ ہے اور بیوی کو منا لینا سنت رسول ہے۔